رب کا کرم رب کی عطا، رب کا کرم رب کی عطا ہم کو ملا ادریسیا، رب کا کرم رب کی عطا ہم کو ملا ادریسیا، عشق شاہ کا در کھلا، عشق شاہ کا در کھلا، سلسلہ ادریسیہ، عشق شاہ کا در کھلا، سلسلہ ادریسیہ، فتح کے گل کھلنے لگے، مرجائے دل کھلنے لگے، الفت کے گل کھلنے لگے، مرجائے دل کھلنے لگے، پریم کی دے ندیاں بہا، پریم کی دے ندیاں بہا، سلسلہ ادریسیہ، پریم کی دے ندیاں بہا، سلسلہ ادریسیہ، رنج و علم ہو دور غم، آقا کی ہے نظر کرم، رنج و علم اور دور غم، آقا کی ہے نظر کرم، رب کی عنایت کا ملا، رب کی عنایت کا ملا، کتنا حسین سلسلہ، رب کی عنایت کا ملا، کتنا حسین سلسلہ، رب کا کرم رب کی عطا ہم کو ملا ادریسیہ۔ ہاں، پیسے کی محبت کو پیسہ بہت یاد آتا ہے، کسی عورت کی محبت ڈیئر بہت یاد ہے، جس کو اقتدار میں ہوتے پھوتی خانی اس کو چڑھی رہتی، پھوتی خانی۔ ہمیں غلامی مصطفیٰ کی طرف یہ چڑھی ہوئی، خدا کرے غلامی سچی مل جائے اور راضی، اس لیے یہ پڑھتے رہتے، جس کو جو چیز کی اسی کے پیچھے رہے، ہم اس پیچھے ہیں، نالائق تو ہیں حد درجے کے، لیکن ان کے کرم کو دیکھ کس پیچھے، ورنہ ایسی چیز کا ارادہ کرنا بھی گناہ ہے، تو کھجا وہ کھجا، ان کے کرم کا تقاضا کہ جس پہ سب در بھی بند ہو جائے، آقا جی کا در کافر پر بھی بند نہیں ہوتا، کافروں پر بھی رحمت کی ہے، کافروں کے لیے بھی بخشش کی دعائیں مانگی، اللہ نے منع کیا ہم ایسی دعائیں نہیں سنتے ہیں، یہ آپ کی طرف بے ادبیاں کرتے ہیں، آپ کو رخ نہیں دیتے، پھر بھی آپ کہتے ہیں ان کو بخش دو، اتنا رحیم کوئی ہو سکتا؟ آپ نے بخشش کی دعا مانگے نہ نہیں بخشے، کیوں؟ اذا قیل لہم تعالوا، اور جن کو بلایا جاتا ہے لو و روز، یہ آپ کو رخ نہیں دیتے، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں ان کو اللہ میاں بخش دے، میں کبھی نہیں بخشوں چاہے بخشش کی دعا کریں، ان کو بخشا تب جا گئے، پہلے آپ کو ادب کریں، آپ کو رخ دے، کتنی عظمت ہے، اور آقا کی رحم کی کوئی انتہا ہے؟ کافروں تک پہ اتنا رحم کرنا، ان کے لیے غمگین رہنا۔ دو آیتیں قرآن میں بھی ایسے کیا، اپنے آپ کو آپ اتنی پریشانی اور اتنی جس کا کچھ مفہوم ایسا، مجھے الفاظ ادب کے اتنے نہیں آتے ان کے ذات مقدس کے لیے کہ ہلاکت میں ڈالتے ہیں، حسرتیں ان کے لیے کرتے ہیں، یہ ہم مقدر کر چکے ہیں جس نے جنت جہنم میں جانا، آپ اتنا غم میں نہ رہا کریں، بتا سب کا ہی غم، کافر کا مسلمان کا، بتائیں فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اپنوں کو اپنے آپ کو اے نبی حسرتوں میں مت ڈالنے، حسرت نہ پھیلانے، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہم چاہتے تو ہر کسی کو ہدایت ہو جاتی، یہ ہمارے ایک راز کا معاملہ ہے، ہاں
ولیکن حق القول منی، میں فیصلہ کر چکا ہوں، لأملأن جہنم من الجنۃ والناس، جنت جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھرنا ہے۔ اور بھی ایسی آیتیں اتنے رہے ہیں، تو کیسے ہم ان کو بھولیں جو کافر تک رحم کرتے ہیں؟ کم از کم جتنے بھی کوئی کلمہ تو پڑھتے ہیں، اور جو ان کے قریب ہو جائے تو خدا تعالیٰ ان کے اس سے ہم بہت مہربانی کا معاملہ کریں گے، سختی کا معاملہ ہمارا کبھی نہیں ہوگا، اور آپ کی ہر سفارش قبول ہوگی۔ بتاؤ، ان کے قریب ہونے سے تمہارے سارے عمر کے اعمال اتنا فائدہ نہیں دیں گے جتنی ان کی رحمت کی نظر تم کو فائدہ دے گی۔ ہاں، یہ بھی یاد رکھیں، بعضوں کی باتیں وہ کرتے ہیں آقا جی کی محبت رحمت کی نظر کو کوئی اہمیت نہیں دیتے وہ، اس ان کے دل میں محبت ہوتی، نہ ان کو نیتوں سے زیادہ تعلق ہوتا ہے، نہ ان کی پیار سے تعلق ہوتا ہے، بس عمل کرتے رہتے ہیں۔ عمل بھی ٹھیک ہے، لیکن محبت کا مقام کچھ اور ہے عمل کے ساتھ۔ وہ عبادت کیا خوش عبادت جس میں خدا کی محبت اور آقا کا عشق موجود نہیں ہے، وہ خطرے میں رہتا ہے وہ انسان، اور چل بھی جائے اس کو وہ مقام نہیں ملتا جو محبت والوں کو ملتا ہے۔ آپ ساری عمر عبادت کریں، صحابی نہیں بن سکتے، قیامت تک ایک گناہ بھی نہ کریں، آپ لاکھوں گناہ کریں لیکن آقا جی کو دیکھ لیے آپ صحابی میں شمار۔ یہ کتنی بڑی عنایت ہے خدا کی، آپ کو جو دیکھ رہے اس کے لیے بہت درجے ہیں۔ یہ تمنا کرتے ہیں ہم لوگ مرنے سے پہلے انشاءاللہ صحابی ہو کے مرے ہیں۔ آقا جی کا جو مجھے سوتے دیکھے گا جاگتے بھی دیکھے گا، فرمایا ایسے۔ ہمارے مشائخ جاگتے والوں کو دکھتے بھی ہیں دنیا، یعنی وقفوں میں یا کہ عمر میں ایک دفعہ یا سال میں ایک دفعہ، یا جیسے کوئی باتیں کہنے کے لیے وقفوں میں ان کو دکھتے رہتے ہیں، ایسے حجابات ہٹتے ہیں، ان نماز پڑھتے ان کو دیکھتے ہیں، بیٹھتے ان کو دیکھتے ہیں، کہیں مسکراتے دیکھتے ہیں، کبھی آرام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کبھی خاموشی سے دیکھتے ہیں، خاموش ہے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، دنیا کائنات ان کے سامنے ہے، یا اس کو کوئی ایسی الجھن اس کا حل اس کو بتا دیتے ہیں، یا کوئی سے تعلق رکھتا ہے اس کی الجھن نہیں ہے اور یہ اس سے محبت کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی محبت کی وجہ سے اس کے ساتھ آ کر اس کو حل بتا، تم سے محبت کرتا اس کے لیے یہ کر لو۔ تو ہم جہاں بیٹھتے ہیں اتنے شوق ذوق سے کیوں بیٹھتے ہیں؟ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ وہ ہیں، اس لیے شوق بڑھتا رہتا ہے۔ تھے ہیں یہ نہیں کہتے کہ مثلا پہلے ایک بہت بڑا بیچ میں فاصلہ اور خلیج آ جاتی ہے کہ 1400 سال 14 سال نہیں، ایک سیکنڈ بھی نہ سمجھو، موت کا قانون ویسے کہ ویسے ہر وقت موجود ہے۔ دنیا ان کے سامنے خود کہا، شک نہیں کرنا چاہیے کہ ساری کائنات کو قیامت تک کیسے دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی ہے۔ ان کے لیے دور نزدیک کا مسئلہ نہیں ہے، ہر چیز کے سامنے ایسے ہے، ہم ان کے سامنے ایسے، گو ہم کو پتہ نہیں ہے، کہا انہوں نے، یقین ہونا چاہیے۔ اس یقین کی وجہ سے ہم اتنے مضبوط ہوتے جاتے ہیں۔ نہیں تو کہتے اگر وہ سے مولویوں کا مسئلہ ہوتا، ہم 1400 سال ہو گئے، کاش وہ زمانہ ہوتا، کاش ہم آقا کو عرض کرتے، کاش نہیں، وہ ہیں 1400 سال نہیں ہے۔ مردوں کو ہمارے تمہارے جیسے ان کو 14 سال نہیں ہوتے ہیں، ہاں ایک سیکنڈ بھی نہیں ہے۔ دنیا کے حساب سے وہ حساب علیحدہ ہے، حقیقت کے حساب سے یہ حساب نہیں ہے۔ دنیا کے حساب سے ادھر قبر ہے اور کہنے میں جائز ہوتا ہے، لیکن حقیقت حساب سے قبر کہنا میرے نزدیک حرام کفر ہوتا ہے کہ وہاں خدا تعالیٰ کا سارا نظام دربار وہاں قبر ہے، ہاں شہنشاہیت ہے خدا کی وہیں سے نکلتی ہے، دنیا کا نظام وہیں سے ہے، وہیں پر وہی اتری ہے، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، ہاں وہاں خبر سمجھتے ہیں۔ وہ دنیا کے حساب سے جیسے ایک بچہ ہوتا ہے اس کے حساب کتاب سے بات کی جاتی ہے کہ دوسرے حساب سے جتنی اس کی سمجھ میں آ جائے، ہاں وہاں ایسا تو نہیں ہے جیسے لوگ سمجھتے ہیں، وہاں خبر تو نہیں ہے، وہاں خبر نہ سمجھے۔ ہاں 70,000 فرشتہ روز زیارت کے لیے آتا ہے، بتائیں اس کو کیا وقت قیامت تک نمبر نہیں آئے گا۔ سبحان سبز گنبد محیط عالم ہے، سبز گنبد محیط عالم ہے، سبز گنبد ان میں پیارے محمد، سبز گنبد جس میں پیارے محمد، سبز گنبد۔ جو چیز سبز ہے کیا ہوتی ہے؟ کہتے سبز ہے
تو زندہ ہوتی سبز ہوتی، جب مر جاتی کہتے پتا پیلا ہو گیا. وہاں گنبد ہی خدا سبز بنا کے، وہ حیات النبی ہیں سبز. خدا نے تم کو صاف دکھا دی، سبز گنبد ہے وہاں کہ وہ حیات النبی، حیات النبی، حیات النبی حضرت محمد مصطفیٰ. چل بھائی سبز گنبد. کسی میں سبزہ آتا کہتی سبزی تھوڑی سی آ رہی، یہاں سبز ہو گیا، درخت سبز ہو گیا، یہ پتا سبز ہو گیا، دیکھا تو وہاں دیکھو سبز ہے. یہ ظاہر مثال. اور جو اللہ آنکھیں کھول دے، آپ کہیں بھی ہو، کبھی وقفے میں کچھ نظر آئے، سارا دن آپ پر ایک کیفیت آ رہی رہے گی. اللہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ ایسے دیکھا تھا. وہ اوروں کی طرح نہیں، اس کا اثر، اس چیز کی رحمت، جاذبیت اور کیفیات تو آپ پر تھوڑا تھوڑا اثر کریں گے، زیادہ نہیں. کہ زیادہ سے انسان گم سم ہو جاتا ہے، گم سم نہیں، کچھ ہوش میں رہیں گے کہ کھا بھی لو پی بھی لو، چلو. حیات النبی، حیات النبی، میں نے سن کے نہیں مانا ہے، میں نے کیسے مانا ہے، میں کیوں بتاؤں میں نے کیسے مانا ہے، میں نے سن کے نہیں مانا. پھر کیسے مانا؟ اللہ جانے کیسے مانا، بس مان گیا ہوا کیا. حیات النبی صاحب. اسی طرح چست رہتے ہیں نا لوگ، سست ہو جاتے ہیں. کاش وہ زمانہ ہوتا کا جی تھے نہ ہے. مولویوں کی بات مولویوں تک رہنے دو، وہ الفاظ اور قیاس سے بولتے ہیں. اور ذکر کا دودھ میں خدا جن پہ کرم کر دے وہ فیض سے بولتے ہیں، فیض سے دیکھتے ہیں، ان کے پاس اثر بھی زیادہ ہوتا ہے. یہ دلیل ہوتی ہے کہ وہ اثر سے قائل ہو جاتے ہیں. ہاں اثر قائل. متوارے تورے نام کے، متوارے تورے نام کے، ہم اور نہیں کچھ کام کے. متوارے تورے نام کے، ہم اور نہیں کچھ کام. ساری دنیا ایک طرف ہو جا کر جی کہ تو فرق نہیں پڑتا، فرق دنیا کو ہی پڑے گا. یہ نہ سمجھے ایمان لائے تو احسان کیا کر. ساری دنیا کافر ہو، نہ خدا کو فرق پڑتا نہ نبی کو. بالکل یہ نہ سوچنا کہ ہم کچھ کرتے ہیں، یہ مہربانیاں بخشنے کے بہانے بنا دی ہمارے تو. ادھر فرق نہیں پڑتا. یہ نہ سمجھا بہت پڑھ لیا، بہت نمازیں پڑھ لی، بہت کچھ کر رہے ہیں، اس نے کچھ بھی کیا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہمارے تمہارے بھی بہانے بنائے ہیں، جہاد، عبادت وغیرہ درست بہانے بنائے ہیں. اس بہانوں سے کچھ لے لو. اس بہانے سے کچھ لے لو، ہمارے کرم کو لوٹ لو. اور تم کیا کرو گے، کیا دو گے، تم لوگ لے لو، بہانہ بنا لو. ہم تمہارا نام لگا دیں گے، تم نے نماز پڑھ لی ہے، تم نے درود پڑھا ہے، تم نے جہاد کیا ہے، تمام تمہارا کر دیں گے. لیکن اصل میں تمہارا نام نہیں ہے. ہم مہربانی سے تمہارا نام کر دیں گے، تم نے کچھ کام کیا اس لیے، اور کام تم نے خاک بھی نہیں کیا، وہ ہم نے کروایا، ہم نے توفیق دی، ہم نے تم کو چلایا. ہاں حقیقت تو یہ ہے نا، حقیقت. لیکن نام تمہارا لگا دیں گے، تم کو خوش کریں گے. تم عبادت کرتے ہو، تم تسبیح پڑھتے ہو، تم نفل پڑھتے ہو، تم دعا مانگتے ہو، تم جہاد میں جاتے ہو، تم قربانی دیتے ہو. یہ سب صحیح نہیں حقیقت. یہ سب ہم کرواتے ہیں، توفیق دیتے ہیں تم کو بہانہ بنا کے رحمت دینے کی، ورنہ تم یہ بھی نہیں کر سکتے. پھر کرم ہی کرم دیکھے تو کرم ہی کرم. لیکن کرم کو چھپایا، کچھ تمہارا نام لگا دے، تم نے بھی کچھ کیا، کچھ نہیں کیا، حقیقت میں کچھ نہیں کیا. ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے بولا اس کو کچھ نعمتوں کا احساس دلانا تھا. کہا کچھ کرم تم پہ اپنے کرم سے بخر دوں، یا تم نے کچھ اعمال کی ہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے، کہ تم نے گناہ کبھی نہیں کی، اس کے اندر ریل چل رہی تھی، ہمیشہ تم نے نیکیاں کی ہیں، گناہ کبھی نہیں کیے. تو کرم کا کچھ معاملہ کرے یا تمہارے عمل کا جو تم نے کیا. ہاں کہ وہ بھی کرم سے ہی تھے، لیکن اس کی نظر اس تک نہیں گئی تھی، اس کی نظر محدود تھی. اس کے اللہ تعالیٰ میرے عمل سے مجھ کو بخش دے.
یہ ساری ہماری عبادت کی ہے، کوئی اس نے گناہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کہ پھر جاؤ مفہوم جنت میں چلے جاؤ، پھر تمہارا عمل تو سارے اچھے ہی عمل ہیں، کوئی برا تو ہے نہیں، جو سزا تم کو دی جائے تو جائیں۔ پھر چل پڑا آگے، اس کو پیاس سے ستایا، پانی کی طلب ہوئی، اللہ نے فرشتے کو بھیجا، پانی لایا، اس نے پینا کے لیے ہاتھ بڑھایا، کہا اس کو اب ایسے نہ پئیں، کچھ اس کا قیمت ادا کریں پھر پئیں۔ اس کی قیمت کہاں، اب اس کی قیمت ہے۔ کتنا پانی ہم پیتے ہیں، کتنا رزق کھاتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی معافیاں ملتی ہیں۔ گناہوں پہ ایک دن سزا نہیں ملتی ہے، موت تک ڈھیل دی، موت تک توبہ کر لو، چلو 1 سال 2 سال، جب تک تم کو موت ہے معافی کی صورت تمہاری کھلی۔ بتایا ہم لوگ خدا کا شکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں ایسا؟ تمہارے کسی عضو میں مصیبت آ جائے، تم دنیا سے بیکار، کام سے بیکار، عبادت سے بیکار، دماغ خراب ہو گیا بیکار، جگر خراب ہو گیا بیکار، گردے خراب ہو گیا بیکار، یا نہیں؟ یہ سب وہی تو چلاتا ہے۔ پھر اس پر بھی رحم کر دے، کچھ دوائیں پیدا کر دیں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کہا اگر اس چیزوں سے بچ گئے، اس نعمت کا شکر کیا، اس سے بڑھ کر نعمت دیں گے جس میں دوائی دارو ہے نہیں، بالکل شفا یاب، جو کھاؤ جو پیو، کوئی پرہیز نہیں۔ نعمتوں کی تو حد نہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرو خدا کی نعمتیں، حد سے باہر ہے تم پر۔ جو تکلیفیں کچھ آتی ہیں احساس دلانے کے لیے آتی، اس کی قدر کرو۔ ہاں تو اس کی لذت اتنی کہ اس کے عمل سے، جب پانی کی پیاس نے ستایا، اس نے پانی مانگا، پانی پینے لگا، فرشتے نے کہا اب ہاتھ کو روکیں، پہلے پیسے دو، پھر اس کو لو، قیمت دو اس کی۔ کہا اس کی قیمت ہے، کہاں آپ قیمت دینی پڑے گی۔ کہا پھر کیا لوگے؟ کہا تم نے ساری عمر اعمال کیے نا 500 سال کے، اس سے 250 سال کے دے دو، لے لو، نہیں تمہاری مرضی، زبر نہیں ہے۔ اور پانی کے بغیر کون رہ سکتا؟ اس نے 250 سال کا مندی، پیالہ پیے، جان میں جان پڑی، چل پڑا، سمجھا ابھی بھی نہیں۔ آگے چلا، پھر اس کو پیاس نے تنگ کیا، پھر پانی مانگا، لایا، پھر میں بھائی ایسے نہیں، وہ قیمت سے، قیمت دینی دو ورنہ چھوڑ دو۔ اب کیا کر، دے دیے 250 دوسرے، 500 سال کے عمل 2 پیالوں میں چلے گئے، 4 گھونٹوں میں۔ پھر آگے جا رہا تھا، اس کے اب آگے کہاں جانا ہے تمہیں؟ تمہارا خدا سے بات چیت نہیں تھی، عمل سے بخشو۔ تم نے عمل تو بیچ دی سارے پانی کے 1-2 پیالوں میں، عمل تو ہے نہیں ہے۔ اور فضل کا تم نے خدا سے کرم کا معاملہ نہیں کیا، عمل کر اس کو بہت پچھتاوا ہوا ہے، بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ کہ خدا معافی کر دے، سمجھا نہیں ہے، اب سمجھاؤ۔ کہاں پہلے تھے فضل سے بخشو، عمل سے بخشو، عمل تو ہم ہی کرواتے ہیں، بہانہ بناتے ہیں، جزا بما، تمہاری جزا ہے تمہارے عملوں کی، عملوں سے داخل ہو جائے، اصل میں عمل نہیں، ہمارے فضل سے داخل، تم کو خود بھی سوچنا چاہیے۔ پھر سے معافی مانگی، خدا نے اس کو معافی دی۔ بتاؤ 2 پیالے یعنی پانی میں سارا کچھ کیا۔ آخر کے چھوڑ، دنیا میں ذرا اگر اعمال سوچیں تو پانی اور جو دیکھتے ہیں اس سے اس میں ہی ختم ہو جائے۔ کیا عبادت اور کیا بات اور کیا یہ تو اس کا فضل ہے۔ گناہوں میں معافی ہے اور نیکیوں میں اضافہ ہے۔ گناہ کیا تو 1 لکھا جائے گا، نیکی کی تو 10 لکھی جائے گی۔ گناہ کیا، معافی مانگی، وہ 1 بھی معاف ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل کی بات ہم پر اتنی ہے، ہم خدا کا شکر بہت کم کرتے ہیں، کرتے نہیں۔ یہ سوچنا چاہیے نا، قرآن میں افلا تتفکرون افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ اکثر قرآن میں خدا نے مسائل کا کام کیا کہ وہ پتہ تو چل جاتے ہیں، لیکن زیادہ اپنی معرفت، یہ سب کچھ جو تم کو حاصل ہے یہ ہماری طرف سے ہے، یہ مہربان ہم تم پر ہیں ہر وقت۔ یہ پھل، یہ بوٹے زمین سے جو کچھ نکلتا ہے تم نکال سکتے ہو۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم ایسے زر، ایسے درخت، ایسی تم اگا سکتے ہو، ایک بیج ہی ڈالتے ہو، کرتے کچھ نہیں ہو، سارا کام تمہارا بنا دیتے ہیں ہم، اس میں پھل، اس میں سایہ، اس میں یہ، اس میں اس کے مستقبل کے لیے محفوظ موٹا چھلکا، 2-3 مہینے تم کو رکھو اس میں چھلکے میں، ایسے خراب کیسی کہ تم سے ایسا ہو سکتا تھا؟ میں صبح سوچ رہا تھا یہ ایک دانہ نکلتا ہے نرنگی میں سے جاتا ہے، اس سے کیسا لاکھوں نرنگیاں بنتی ہیں، کیسا
بس مٹی میں ڈال دو. تم ایک بناتے تو 100 آدمی لگاتے تو 100 فیکٹری میں لگاتے تو 100 اس میں دھندا کرتے ہو. پھر کبھی اس کی مشین خراب ہے کبھی اس کی، پھر تمہارا وہ مصنع چلتا ہے. ہاں سوچیں نا کتنی مصیبت. ہاں جی ایک پھول بناتے ہو کاغذی، اس میں کتنا تم سے، پھر اس میں وہ بات نہیں ہوتی سچے پھول والی. ایک رنگا رنگ پھول، کوئی دل کو کھلتا ہے اثر کو بند ہوتا ہے. میں تو دیکھتا ہوں، میں تو بڑی سوچ پہ پڑ جاتا، کتنی نزاکت لطافت اس پتے میں. پھر کیسے بنتا ہے، پھر کیسے ایسے ایسے کھلتا ہے، پھر ایسے اور کھلتا میزان سے ایک خوبصورتی سے کھلتا جاتا ہے. ان چیزوں کو سوچنے کا قرآن میں غور نہیں کرتے ہو. یہ چیزیں جو تمہارے سامنے، یہ کون کرتا ہے، یہ کیسے ایسی ہوتی، تم کر سکتے ہو ایسے؟ اب کوئی ایسے مصنوعی بیج بنا میرا خیال نہیں بن سکتا. ہاں بن سکتا ہے، لاکھوں نرگیاں پیدا ہو جائیں سے، لاکھوں یہ آم پیدا ہو جائیں، پتہ نہیں ہو سکتا بھائی، نہیں ہو سکتا. آپ بکری کو یہ گھاس وغیرہ کھلاتے سے دودھ نکالتے ہیں، آپ ایک مصنوعی بکری میں اس میں گھاس وغیرہ ڈالیں، کیا بات ہے، تمہاری شاید دماغ خراب ہو، دودھ مکھن کھانے. ایسی باتیں ہیں جی. اللہ کی قرآن محبت سکھائی کہ ہم سے تم کو پیار کیوں نہیں ہوتا. لبناً سائغاً، ایک تمہارے لیے ایک اچھا پینا دودھ کا، کیسے تم اس کو پیتے ہو، کیسے تمہارے لیے بنایا ہے، اس میں سے کیسے فائدے اٹھاتے ہو، اور جس سے فائدہ اٹھا چوپائے سے اس کے بال تمہارے کام میں آتے سے کیا کیا تم بناتے ہو، اس سے بھی فائدہ اٹھاتے ہو. یہ سب ہم تمہارے لیے انتظام کرتے ہیں. بتاؤ کرتے کیا ہیں، کیا بناتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو سکتا. اور جو بناتے کرتے ہیں یہ خدا نے ہم کو آپ کو سکھایا ہے. ہاں یہ نہیں کہ ہم خود جانتے ہیں، سائنس تعلیم وغیرہ یا الف بے پڑھنا کچھ بھی نہیں جانتے، خالی ہیں اللہ کی قسم. علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو تعلیم دی اور اس کو سکھایا. وہ دیکھو تخلیق کرتا ہے. ہاں قرآن میں تم بھی تخلیق کرتے ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری تمہاری تخلیق میں فرق ہوتا ہے. ہاں دیکھو انسان چیزیں بناتا ہے، تم کیسے بناتے ہو، یہ ہم تم کو تعلیم. علم الانسان ما لم یعلم، خدا تعلیم دیتا ہے، اس کو الہام کرتا ہے، اس کے دل پھر یہ بناتا ہے. وہ بھی تم نہیں بناتے، وہ بھی ہم ہی بناتے ہیں. ہم ہی تم وہ دماغ دیتے ہیں، ہم ہی تم یہ چیزیں دیتے ہیں، سب دیتے ہیں. پھر تمہارے دل تو جاتے ہیں، ہماری دی ہوئی چیزیں، ہمارا دیا اور دماغ، اس سے تم یہ سب کچھ کرتے ہو. اور تم کہاں یہ بھی نہیں کر سکتے جو تم کرتے ہو، یہ بھی تمہارے بس سے باہر ہے. سوچنا چاہیے. اور انسان نے کیسے احساسات پیدا کیے ہیں. بچہ ہوتا ہے احساسات، اور بڑا ہوتا ہے اور یہ چلیے. اس کو سوچیں تو احساسات کسی چیز میں پیدا کرنا بڑی مشکل. اسی سے تو ڈپریشن تو نارمل تو، اور کیا کہتے ہیں وہ لو ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے تمہارا خون حصوں کا. ہاں اسی سے تو ہوتا ہے. ہاں ہائی ہو گیا تو پتہ نہیں، لو ہو گیا تو کیا، ڈپریشن ہو گیا تو دماغ ہو گیا تو کیا احساسات پیدا کیے. اب دیکھیں نا یہ کوئی کر سکتے، یہ احساسات کا ہی سوچے آپ کو دماغ خراب ہو جائے گا. اللہ کی قدرت کیسے دماغ کا کنیکشن رکھا ہے. آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں جی، کیسا دماغ بنایا ہے، اس میں کیا کچھ رکھ دیا. اگر دیکھو نکالو تو کچھ نہیں دکھتا ہے کہ وہ اس میں کیا ہے. تم اندازے لگاتے ہو اس میں، بس یہی لگاتے ہو. ایک پتہ ہے گوشت ہے چربی پڑی ہے، کوئی پتہ نہیں گھی کی طرح، کچھ بھی نہیں. کیسے اس میں کنیکشن چلتے ہیں اندر سارے جسم میں، سارے دماغ. اور یہ دماغ کتنا قیمتی بنایا خدا. آپ سے کوئی چیز تمہاری خراب ہو جائے، موٹر کے پرزے کی طرح بدل لو گے. کتنی مصیبتوں سے کسی ہاتھ کرتا ہے، اس کو مصنوعی لگاتے ہیں، اس میں خرابی کے ڈال رہا ہے، اس میں پتہ نہیں وہ بجلی، اس میں وہ کیا کہتے ہیں گول گول کیا بولتے ہیں اس کو، جیسے بجلی کا ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں، بیٹری کا وہ ڈالتے ہیں. کیا مصیبت پڑ جاتی انسان بڑی مصیبت. اور قدرتی چیز کا رنگ ہی عجیب ہے. پھر اس میں کتنے پیسے خرچ کرو، کیا کرو، پھر امریکہ جاؤ، پھر وہ جوڑے، پھر اس کو حساب سے اتار کے رکھ دو، حساب سے جوڑ. کیا مصیبت ہے یار. اللہ کا شکر کس چیز میں کریں، کس چیز کو سوچیں. بس گناہ ہو یا نیکی ہو، بس اللہ تو فضل کر.
اگر وہ انصاف کرے میرا خیال نہ برا بڑھ سکتا ہے نہ اچھا بڑھ سکتا ہے، اس کی شامت ہی آ جائے گی. اور دیکھو ساری عمر گناہ نہیں کیے، پھنس گیا نا. بس 24 گھنٹے اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، عبادت تیرا فضل ہے، ٹھیک ہے. بس اللہ کے فضل سے مسلمان ہوں، اللہ کے فضل جنت میں جائیں گے. اللہ کے فضل سے کسی چیز کا حساب نہیں دیں گے، کیونکہ حدیث سن لی ہے نا کرم کرم والی. وہ کرم کرم کہتا تھا، جان چھوٹ جاتی، پھنس گیا. نیکی ہو بدی ہو معافی اور کرم، ٹھیک ہے. اب آرام کریں آپ بھی میں بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرم ہو گیا جی، کرم.